آج کی نشست کے اندر ہم اسی مناسبت سے کلام کرتے ہیں کہ یہ وہ عظیم ورثہ ہے جو ہمیں اپنے علماء سے، صالحین سے، صوفیاء سے اور بزرگوں سے ملا ہے۔ یہ اسلامی ورثہ ہے۔ وہ کون سا ورثہ ہے؟ وہ ادب کا ہے، وہ احترام کا ہے، وہ تعظیم کا ہے، وہ تکریم کا ہے، اور یہ ہم نے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، جو اپنے اسلاف سے ہمیں پہنچا ہے، کہ جس کے اندر ہر کسی کا احترام کرنے کا درس دیا گیا ہے، ہر ایک کا حسب مراتب ادب اور احترام کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور درس دیا گیا ہے۔ یہ ورثہ جو ہم تک پہنچا ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات کے حوالہ سے ہے، آقا کریم علیہ السلام کی مقدس ذات کے حوالہ سے ہے، فرشتوں کے حوالہ سے ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے حوالہ سے ہے، اور سرکار کونین کی ہر نسبت کے حوالہ سے ہے، چاہے وہ والدین مصطفیٰ ہوں، چاہے وہ ازواج مصطفیٰ ہوں، چاہے وہ اصحاب مصطفیٰ ہوں، اور چاہے اہل بیت مصطفیٰ ہوں، ان تمام کا ادب اور احترام ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور اسلامی سوچ اور فکر یہی دی گئی ہے آقا کریم کے فرامین کے ذریعے بھی، اور سرکار کونین کے کردار و عمل کے ذریعے بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم نے تمام مقدس شخصیات کا احترام، ادب، تعظیم اور تکریم کرنی ہے۔ اور اس سے نیچے آ جائیں تو پھر انسان کے والدین ہیں، ان کا ادب لازم کیا گیا ہے۔ اساتذہ کرام جن سے انسان کچھ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، ان کا ادب اور احترام ہے۔ علماء ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ صالحین امت ہیں، صوفیاء کرام ہیں جن کے ذریعے ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اور جو بندگان خدا کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں کہ انسان کا کوئی لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ جائے۔ جو ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی غلامی کو پیدا کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام، اور پھر بڑوں کا ادب، اپنے سے بڑے لوگوں کا ادب و احترام، یہ تمام چیزیں اسلامی سوچ کا حصہ ہیں، اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اور جو اس کے خلاف سوچ ہے، جو ہمیں آداب سے، اخلاق سے عاری کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی سوچ مغربی سوچ تو ہو سکتی ہے، اسلامی سوچ نہیں ہو سکتی۔ ائمہ اکرام اور محدثین کے ذریعے جو ہم تک پیغام پہنچا ہے، حضور کی تعلیمات پہنچی ہیں، حضور کے فرامین پہنچے ہیں، ان کے اندر ہمیں ہر مقدس شخصیت کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اکابرین پر، بڑوں پر، بزرگوں پر، استادوں پر، والدین پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، اور سرکار کونین کی ذات پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ کسی بھی نسبت کا احترام نہ کرنا، اور ان مقدس ہستیوں پر لان تان کرنا، بازاری زبان کا استعمال کرنا، اور عامیانہ الفاظ کا استعمال کرنا، یہ کسی طور پر بھی اسلامی سوچ کا اور اسلامی تعلیمات کا حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اخلاق نبوت سے کوئی مطابقت رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی مہذب اور شریف انسان کو یہ زیبا ہے۔ ہاں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ضرور ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں: اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، لعن تان کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ضرور ہے کہ بعد والے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے، لعن تان کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور ان کے لیے بازاری زبان کا استعمال کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ضرور ہے، لیکن اسلامی سوچ
اور اسلامی فکر اور اخلاق نبوت میں سے اور کسی مہذب انسان سے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اکابرین امت کے خلاف بازاری زبان کا استعمال کرے۔ اب ہم چند حدیث مبارکہ اس حوالہ سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس پیغام کو اپنی نوجوان نسل تک پہنچائیں کہ جو والدین کے بے ادب بن رہے ہیں، بزرگوں کے بے ادب بن رہے ہیں، استادوں کے بے ادب بن رہے ہیں اور بے حیائی کا کھل کر مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کی سہولت اور آسانی کے لیے کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل تک اس پیغام نبوی کو پہنچانا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی کا مزید شکار نہ ہو، بلکہ جو اخلاقی بے روی ہے اس سے ہمارا معاشرہ باہر نکل سکے۔ تو سنیے حدیث پاک، 3 حدیث مبارکہ ہیں جن کے اندر تقریباً ایک قسم کا مضمون بیان ہوا ہے، کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ سرکار کونین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، شعب الایمان کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے اکابر کی تعظیم نہیں کرتا۔ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے اکابر کی، بڑوں کی تعظیم اور تکریم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسری روایت سماعت کریں، یہ بھی شعب الایمان کی روایت ہے۔ آقا کریم کا فرمان، فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویعرف حق صغیرنا ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں کے حق کو پہچانتا نہیں ہے اور نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان تینوں حدیث کے اندر جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے وہ بڑوں کی تعظیم اور تکریم۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ بڑوں کے اندر والدین سے لے کر آقا کریم کی ذات اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، ان تمام کا حسب مراتب ادب، احترام، تعظیم اور تکریم بحیثیت مسلم ہم پہ لازم ہے۔ اور جو شخص ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے وہ امت کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ دین کا دشمن ہے اور امت کو مزید گمراہی کے اندر، بہرہ روی کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور اپنی نسل نو کو بھی اس پیغام سے آگاہ کریں اور اس اپنے ورثے کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔